یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے 5 وقت نماز کے لیے اور جو نہیں آتے، پھر وہ خود سوچ لیں اپنے متعلق کہ اب انہیں دعوت نہیں ملی یا اللہ نے انہیں پسند نہیں کیا ہے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ دعوت تو مل گئی نا۔ دیکھیں جب اذان ہو گئی، اذان دینے والے نے کسی کا نام تو لیا نہیں کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، اس نے تو سب کو دعوت دے دی، جو رسول اللہ کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اس سب کے لیے دعوت ہے کہ آ جاؤ طرف بھلائی کے، نماز کے۔ تو اب جو بات ہے نا دعوت کی، وہ تو ہو گئی، تو اب وہ آیا ہی نہیں ہے، دعوت بھی اسے ہو گئی ہے، تو اب وہ غور کرے کہ اس میں کیا کمی ہے، معاملہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں جا رہا۔ تو اگر یہ سوچ لے، اگر نہ سوچے تو پھر تو بات ہی فضول ہے نا اس سے کہنا۔ اگر وہ سوچ لے، تھوڑی دیر پر اس پر غور کرے کہ میں کیوں نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے تو اسے ضرور جھنجھوڑے گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، نہ سوچے تو پھر تو بات ہی ختم ہے نا بھائی، میں نے پہلے کہہ دیا۔ سوچے، پہلے وہ سوچے کہ میں کیوں نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے۔ جب مالک مجھے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اوپن دعوت دے رہا ہے، جی مزے کی بات یہ ہے، اوپن دعوت دے رہا ہے، آ جا میرا در کھلا ہے۔ میرا در وہ ہے کہ جس در سے پیر، فقیر، نبی، رسول مانگتے ہیں، اللہ کے در سے، اللہ کے در سے مانگتے ہیں۔ جی ساری دنیا مانگتی ہے، اور بالخصوص میں نے کہا کہ اس کے در سے تو وہ ہستیاں مانگ رہی ہیں۔ اب تو نہ مانگے، دیکھیں نا اکڑا ہوا ہے اپنے گناہ پر، تجھے تکبر ہے، غرور کر رہا ہے، وڈیائی کر رہا ہے کہ میں نے گناہ بھی کیا اور معافی بھی نہیں مانگنی، جانا بھی نہیں ہے، تو پھر کم عقلی ہے میرے بھائی، کم عقلی ہے۔ ہوش کر، پچھتائے گا جب اس کے حضور پیش ہوگا۔ جی دیکھیں نا، قرآن کریم پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ صرف حضور نے یہ تو نہیں بھیجا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، بس تم نے کچھ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے میرے امتی ہو، بس میں جانوں اور اللہ جانے، نہیں، اس لیے نہیں بھیجا۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ جو آپ کی بات مانیں گے ان کو جنت کی خوشخبری دینا، اور جو نہیں مانیں گے ان کو میرے عذاب سے ڈرانا، بتانا انہیں۔ حضور دونوں پیغام لے کر آئے، ہم نے ایک پیغام کو رکھ لیا کہ نہیں جی نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو بات ہے بھائی، حضور کی رحمت میں کون شک کر سکتا ہے، یہ تو بات ہے، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں، مہربانی آپ کی، ایک طرف کی ٹریفک نہ چلائیں، کیونکہ اللہ نے کہا محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے، گناہ سے ڈرانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، شیطان کے شر سے ڈرانے والا۔ بچو اس بات سے، اور جو بات مانتے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، غلام ہیں، میرے محبوب ان کو تو خوشخبری سنا دے۔ یہ بات ہے بھائیو، یہ بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے دربار سے اب بات چلے گی، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اب دیکھیں کہ ایک یہود و نصارہ کی تو روز ازل سے سازش ہے نا، ہم سمجھتے نہیں، اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہمارے قبلہ اول کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے۔ باقی بات رہی قبلہ اول کی، بیت اللہ شریف کی، مسجد نبی شریف کی، مدینہ شریف کی، مکہ معظمہ کی، جب کوئی نہیں اٹھے گا تو وہ تو قادر ہے، وہ جب آنے پر آئے، بچانے پر آئے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، جب کوئی نہ اٹھے تو۔ ہاں جی، لیکن اس نے کہا کہ اٹھو، تمہارے اوپر لازم ہے، اٹھو، دیکھتا ہے وہ مالک۔ تو بات یہ ہے
کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے نا جی، لیکن جن کو عزت اللہ نے دی ہے ان کی عزت کون گھٹا سکتا ہے جی؟ اللہ نے جن کو دی ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ہوں، آپ، ہم سب شامل ہیں جی، کہ تکبر نہ کریں. دیکھیں نا، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن وہ اس پر اکڑ نہ جائے، فخر نہ کرے جی، بلکہ پشیماند ہو جائے، شرمندگی اختیار کرے. اور وہ ذات کہتی ہے کہ بس یہی بات مجھے پسند ہے کہ تو نے گناہ کیا لیکن تو اکڑا نہیں ہے، تو توبہ کر بیٹھا ہے، تو پشیماند ہو گیا، شرمندگی تجھے ہو گئی ہے نا، بس یہ تیری شرمندگی ہی مجھے قبول ہے. تیری دیکھو شرمندہ ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ آپ بتاتے جو ہیں، ڈراتے ہیں کہ اللہ نے دوزخ کی آگ ایسے جلا رکھی ہے، وہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں، اس سے 70 گنا وہ زیادہ ہے، تو پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے، کیا بنے گا وہاں؟ کون اسے بجھائے گا؟ سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا سوراخ جس میں سے بڑی مشکل سے دھاگا گزرتا ہے، اس کا کروڑواں حصہ کم تر بھی اگر اللہ دوزخ کی آگ کو، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، دنیا میں بھیج دے تو یہ ساری دنیا سڑ کر سوا ہو جائے. اس کی اتنی تپش ہے جی، وہ بہت زیادہ ہے، ہاں، جلال والی، تپش والی، ہیبت والی، خوفناک. تو اللہ کے نبی پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلے گا. رسول اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر، حضور نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ساری دنیا کا پانی، یہ جو زمین پر ہے، سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، دریا دیکھ رہے ہیں، آسمانوں پر جو سٹاک ہے، یہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے دوزخ پر ڈولا جائے تو ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ جب کوئی بندہ گناہگار اپنے گناہوں پر پشیماند ہو کر روتا ہے، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکتے ہیں، تو میرا رب رحمان کہتا ہے کہ میرے محبوب، میری دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر!